ایک دو اشکالات کے جوابات آپ کو دے کر اپنی بات سٹارٹ کروں گا۔ دو ڈاؤٹس جو میرے پاس لائے گئے ہیں۔ پہلا ڈاؤٹ یہ ہے کہ جو وتر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں اس میں دونوں طرح کے صیغے پڑھنا جائز ہے۔ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو دعا سکھائے تھے، اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافینی فیمن عافیت، تو سب میں جو ہے سنگولر کا صیغہ، واحد کا صیغہ، یہ استعمال کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحابہ اسے ہی پڑھتے تھے۔ اس کے علاوہ بعض علماء کرام نے پلورل کا صیغہ بھی استعمال کرنا جائز کہا، اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت، تو نا جو لگاتے ہیں، ایسے علماء کرام نے کہا کہ ایسا استعمال کرنا بھی جائز ہے، کیونکہ جب ہم جماعت کے ساتھ ہوتے ہیں تو تمام جماعت کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں تو نا کا صیغہ استعمال کریں گے۔ اگر دعا میں اگر نا کی تبدیلی کریں گے جبکہ اللہ کے نبی نہیں سکھائے، اگر ہم چینج کر کے صرف نا بدلائے ہیں تو اتنی حد تک جو چینجز جو ہے دعا میں جائز ہے، بلکہ علماء کرام کہتے ہیں، تو لہذا دونوں طرح پڑھنا جائز ہے، اللہم اہدنی اللہم اہدنا۔ اور اسی طرح وتر کی دعا میں، دعائے قنوت میں، جب تک 5 کلمے ہیں اس پر ہی پیچھے مقتدی آمین بولیں گے، صرف 5 کلموں پر مقتدی آمین بولیں گے، اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت وقنا شر ما قضیت۔ صرف یہ 5 کلموں پر ہی آمین بولیں گے، یہ 5 کلمے دعا، خالی یہ 5 کلمے دعا، باقی کا اللہ کی تعریف ہے۔ وہ وقنا شر ما قضیت کے بعد فإنک تقضی ولا یقضی علیک فإنہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت۔ یہ 4 جملوں پر آمین نہیں بولنا، یہ اللہ کی تعریف ہے۔ یہ آمین کا مطلب کیا ہے؟ آمین کا مطلب ہے اللہ تو قبول کر، عجب، عربی میں آمین کا مطلب اللہ تو قبول کر، تو ہم اللہ کی تعریف میں جو ہے اللہ کو تو قبول کر بول کے نہیں بولیں گے، ہماری دعا میں اللہ ہمیں یہ عطا کر، اللہ ہمیں برکت دے، اللہ ہمیں برائیوں سے دور کر، اللہ تعالیٰ ہماری برے جو فیصلے ہیں اس سے دور رکھ، تو اس پر آمین بولیں گے۔ تو لہذا شروع کے 5 جملوں پر آمین بولیں گے کل سے۔ وقنا شر ما قضیت تک آمین، بچے بھی سن لیں، وقنا شر ما قضیت تک آمین، اس کے بعد کے جملوں پر آخر تک آمین نہیں۔ اسی لیے میں تھوڑا فاسٹ پڑھتا ہوں کہیں آپ آمین نہ بولے بول کر، تو لہذا وقنا شر ما قضیت تک ہی آمین بولے، اس کے بعد آخر تک آمین نہیں بولنا۔ یہ ایک پہلا اشکال۔ دوسرا اشکال یہ آیا ہے کہ میرے پاس، وہ یہ کہ کیا مقتدی پیچھے قرآن دیکھ کر تراویح میں کھڑے ہو کر قرآن دیکھ کر تراویح پڑھ سکتے کیا؟ پیچھے مقتدی قرآن اٹھا کر قرآن دیکھ کر جو ہے پیچھے تراویح پڑھ سکتے ہیں کیا؟ خاص طور پر بعض لوگوں کا پیچھے خیال ہوتا ہے اور بعض عورتوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہمیں نیند آتی تراویح پڑھتے ہوئے، تراویح پڑھتے ہوئے نیند آتی، وہ قرآن اٹھا کو دیکھے تو قرآن دیکھ لے کر ہے تو ہمارے کو نیند نہیں آتی۔ ایسا کیا ہم قرآن دیکھ کر پیچھے تراویح پڑھ سکتے ہیں کیا؟ مختلف علماء کرام سے سوال کیا گیا تو علامہ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ پیچھے مقتدی کا قرآن دیکھ کر تراویح پڑھنا یہ صحیح نہیں ہے۔ مختلف وجوہات، مختلف ریزن سے یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ کیوں صحیح نہیں ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ تراویح کا جو اصل مقصد ہے وہ قیام اللیل، وہ قیام اللیل، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور قرآن مجید کو سننا ہے، قرآن مجید کو دیکھنا نہیں ہے، قرآن مجید کو سننا ہے۔ تو وہ چیز اگر آپ دیکھ لے کر پڑھتے ہوئے، اگر قرآن مجید دیکھتے ہوئے تراویح پڑھیں گے تو یہ چیز گم ہو جاتی، مفقود ہو جاتی۔ آپ سننے کے بجائے آپ کا پورا دھیان جو ہے قرآن مجید دیکھنے پر ہوتا ہے۔ دوسری بات، اگر آپ قرآن مجید دیکھتے ہوئے
تراویح پڑھیں گے تو آپ کی تراویح میں خشوع خضوع کم ہو جائے گا، پورا دھیان صرف قرآن دیکھنے میں، مولوی صاحب کیا صحیح پڑھا رہی کی، کیا غلط پڑھا رہی کی، مولوی صاحب کون سا جملہ صحیح پڑھا رہی کی، سب دھیان پورا آپ کا صرف قرآن دیکھنے میں لگ جاتا۔ جبکہ اگر مولوی صاحب غلطی بھی پڑھائے اور آپ اس کو پکڑ بھی لیے تو آپ کو کوئی ثواب نہیں آتا۔ زرجی نے جو ہے یہ نقطہ چینی رکھ کر کہ مولوی صاحب کو غلطی پکڑنا بول کر قرآن دیکھتے ہوئے یا اس میں دیکھتے ہوئے پڑھتے ہیں، مولوی صاحب کی غلطی پکڑیں گے ثواب نہیں آتا۔ ثواب ہے کہاں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی صحابہ بھی جو ہے غلطیاں کرتے تھے، اب بھی جو ہے امام حرم ائمہ حرم بھی غلطیاں کرتے ہیں۔ بہرحال غلطی پہ لقمہ دینے پر ثواب نہیں ہے، چاہے وہ قرات پڑھتے ہوئے ہو یا جو ہے امام جو ہے رکوع کرنا بھول گیا یا سجدہ کرنا بھول گیا، آپ لقمہ دیے اس پر آپ کو ثواب نہیں ملتا، ٹھیک ہے؟ تو لہذا یہ ارادے سے کہ امام صاحب کی غلطی پکڑیں گے بول کر قرآن دیکھتے ہوئے تراویح پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ اور تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ قرآن مجید دیکھتے ہوئے اگر ہم تراویح پڑھیں گے تو ہمارا قیام نہیں ہوگا۔ ہمارا قیام کسے بولتے ہیں؟ دو ہاتھوں کو ایسا رکھ کے سجدے کی جگہ میں دیکھنا، اس کو قیام بولتے، مکمل قیام یہ۔ جبکہ قرآن ہاتھ میں پکڑتے ہوئے ہمارا قیام کا ہوتا ہے، ایک ہاتھ یہاں رہتا، لنگڑے ہو جاتے ہم ایک ہاتھ سے، تو ایک ہاتھ ایسا رہتا، ایک ہاتھ میں قرآن یا موبائل فون رہتا، اور ہماری نظر کہاں رہتی؟ سجدے کی جگہ میں رہنے کے بجائے قرآن مجید پر رہتی۔ تو لہذا یہ سنت بھی، قیام کی یہ سنت بھی، یہ رکن بھی مفقود ہوتا ہے۔ اسی لیے علامہ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ پیچھے مقتدیوں کا قرآن لے کر کھڑے ہونا اور تراویح پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ البتہ امام جو ہے قرآن مجید لے کر کھڑے ہو کر جو ہے قرآن مجید لے کر پڑھا سکتا ہے امام، دلیل ہے اس کی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا غلام عورتوں کی امامت کرتا تھا، تو وہ جو قرآن مجید دیکھ کر جو ہے تراویح پڑھاتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا غلام امام جو ہے دیکھ کر تراویح پڑھا سکتا ہے، لیکن پیچھے مقتدی جو ہے دیکھ کر قرآن مجید دیکھ کر تراویح پڑھے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو لہذا اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو اس سے بچنا چاہیے۔ ہمارا پورا دھیان جو ہے قرآن مجید سننے میں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو سمجھ میں بھی نہیں آ رہا پھر بھی اللہ کا کلام ایسا ہے، یہ قرآن مجید ایسی ہے کہ آپ بس سنتے جائیں، بس اس پر غور کرتے جائیں، تو بس آپ کے ذہنوں میں اور دلوں میں یہ اترتا جائے۔ میرا اللہ تعالیٰ میں دو باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو 9واں پارہ پڑھایا گیا قال الملأ، اس میں سورہ اعراف اور سورہ انفال دو سورے ہیں۔ اس میں سورہ اعراف جیسا کہ کل بتایا گیا کہ سورہ اعراف میں اصحاب الاعراف کا تذکرہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی سورہ اعراف میں 9ویں پارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے، اور سورہ اعراف میں مختلف انبیاء کا تذکرہ ہے۔ سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا تذکرہ آیا، پھر اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ، اور اس کے بعد ہود علیہ السلام کا تذکرہ، اس کے بعد صالح علیہ السلام کا تذکرہ، ہود علیہ السلام کی قوم عاد، اور صالح علیہ السلام کی قوم یہ قوم سمود، اور اس کے بعد شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ہے، قوم شعیب اصحاب مدین والے، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ 5 نبیوں کا تذکرہ سورہ اعراف میں آیا ہے۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ مختلف قرآن مجید میں مختلف صورتوں میں آیا ہے۔ ایک ہی جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کمپلیٹ نہیں آیا، موسیٰ علیہ السلام کا کمپلیٹ قصہ ایک ہی سورے میں بیان نہیں ہوا، مختلف سوروں میں۔ یہ اس لیے کیوں قرآن مجید میں جو ہے ایک ہی جگہ جو ہے ایک نبی کا تذکرہ، ایک نبی کا قصہ، ایک نبی کا پوری ان کی ہسٹری، ان کا قصہ پورا ایک ہی جگہ کیوں بیان نہیں ہوا؟ کیوں نہیں ہوا؟ جبکہ ہمیں دیکھتے ہیں جو اسٹوری کی کتابیں رہتی ہیں قصے کہانیاں کی، اس میں ایک جنے کی اسٹوری بولے تو پوری اس کی اسٹوری ختم ہونے تک چھوڑتے نہیں، پوری اسٹوری ختم ہونے کے بعد وہ پوری کتاب ہوتی ہے۔ کیوں قرآن مجید میں ایسا نہیں ہے؟ کیونکہ
قرآن مجید اسٹوری بک نہیں ہے، قرآن مجید قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن مجید عبرت کی کتاب ہے۔ جتنے بھی قصے بیان ہوئے ہیں وہ مزے لینے کے لیے نہیں ہے، جس طرح آج کل بوڑھی اماں اور بوڑھے لوگ جو ہے فون میں یوٹیوب میں فرعون کا قصہ، یوسف کا قصہ، فلاں فلاں کا قصہ لگا کے مست مزے سے دیکھتے ہیں۔ یعنی مزے اڑانے کے لیے نہیں ہے قصے یہ، بلکہ عبرت حاصل کرنے کے لیے کہ وہ نبیوں نے اپنی قوموں کے پاس کیسے انہوں نے اسلام کی دعوت پہنچائی، اور اس دعوت میں ان کو کیا کیا تکلیفیں پیش آئی، بعد میں وہ قوم کے لوگوں نے جب دعوت کو نہیں مانا تو پھر ان کے اوپر اللہ کے کیا کیا عذاب آئے، ان سے ہمیں عبرت حاصل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو عذابات بھیج سکتا ہے، یہ عبرت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ 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 ذرا قصے بیان کیا ہے۔ وہاں تھوڑی عبرت حاصل کرنا ہے، اس کے بعد اس سورے میں تھوڑی عبرت حاصل کرنا ہے، اگلے سوروں میں اور تھوڑی عبرت حاصل کرنا ہے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، ان کا قصہ مختلف جو ہے سورتوں میں آیا ہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کا قصہ تو آپ بار بار سنے ہوں گے، لہذا اس کو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آگے سورہ انفال ہے۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے، انفال کسے بولتے ہیں؟ نفل الانفال، مال غنیمت کو بولتے ہیں۔ مال غنیمت کسے بولتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنگاں ہوتے تھے مسلمان اور کافروں کے درمیان۔ جب مسلمان جیت جائے جنگ کر کے تو کافروں کا جو مال بچ جاتا، یا عورتیں مل جاتی یا مرد غلام ہو جاتے تو بچے مل جاتے، تو سارے جو ہے مال غنیمت شمار ہوتا، غنیمت کا مال شمار ہوتا۔ اب اس میں کیا کیا ہوتی؟ اگر مسلمان جیت گئے تو کافران کو جو بھی ہے جو بچ گئے ہیں، اگر بھاگ کو چلے گئے تو چلے گئے، جو بچ گئے وہ پکڑے گئے تو انہوں غلام بن جاتے، اور جو عورتیں ہیں انہوں لونڈیاں بن جاتی، باندیاں بن جاتی، اور اسی طرح ان کا مال چاہے انہوں کھانے کے لیے لے کر آئے ہوں یا انہوں جنگ لڑنے کے لیے لے کر آئے ہوں، تلوار ہو، ہتھیار ہو، نیزے ہوں، بھالے ہوں، یا گھوڑے ہوں، یا اسی طرح ہاتھی ہو، اونٹ ہو، سواری کے لیے جو بھی لے کر آئے، وہ سارا مال اور وہ سارے مرد اور عورتیں مسلمان کے انڈر میں آ جاتی، مسلمانوں کے ماتحت آ جاتی، تو وہ سب بھی مال غنیمت کہلاتا، وہ سب بھی مال غنیمت کہلاتا۔ اب اس کی تقسیم کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ نے کہا یسألونک عن الانفال، لوگ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل الانفال للہ والرسول، آپ کہہ دیجئے مال غنیمت تقسیم کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لیے، لہذا اللہ اور اس کے رسول جتنا جس کو مال غنیمت دے وہ اس کو خوشی خوشی لے لے گا، وہ یہ نہیں بولے گا کہ میرے کو اتنا کیوں کم، میرے کو اتنا کیوں زیادہ، ایسا نہیں بولے گا۔ تو لہذا مال غنیمت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال بھی تقسیم کرتے تھے، اور ساتھ میں مرد جو غلام بن جاتے وہ غلام بھی تقسیم کرتے تھے کہ اتنا یہ 2 جنے غلام تمہارے کو، ایک عورتیں اسی طرح باندیاں بن جاتی تو یہ عورت تمہارے کو، غلام لونڈی ہو۔ اب ان کو چاہے تو کافر پیسے دے کر ان کو چھڑا لے سکتے، کافر چاہے تو یہ جو عورتیں ہوں یا مرد ہوں ان کو پیسے دے کر چھڑا سکتے، یا نہیں تو خود مسلمانوں میں سے کوئی بھی جس کے انڈر میں یہ مرد اور یہ عورتیں چلے گئے ان کو پیسے دے کر ان کو آزاد کر دے سکتے ہیں۔ تو یہ وہ دور تھا جس دور میں جنگیں ہوتی تھی، لیکن ابھی جو ہے جنگ کا دور نہیں ہے، لہذا یہ مال غنیمت کا مسئلہ نہیں آتا ہے۔ بہرحال اس ٹائم پہ یہ مال غنیمت کا مسئلہ تھا، اس ٹائم پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مال غنیمت تقسیم کرتے تھے تو اس میں صحابہ کو اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مال غنیمت لیتے، اور اسی طرح اپنے بیویوں ازواج مطہرات کو بھی مال غنیمت دیتے، اور مال غنیمت کا ایک حصہ جو ہے بیت المال میں بھی رکھ لیتے تھے۔ بیت المال یعنی جہاں مسلمانوں کا مال محفوظ رہتا، وہ بیت المال میں صدقہ، زکوٰۃ، خیرات
یہ سب کا مال آ کے رہتا ہے اس بیت المال میں. پھر یہ مال جو صدقہ زکوٰۃ خیرات کا مال جو بیت المال میں رہتا، اس مال سے غریبوں کی مدد کی جاتی، غریبوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی، اور جو لٹ گئے مسافر ایسے لوگوں کی، سب کی جو ہے مدد کی جاتی. آج بھی بیت المال چل رہے ہیں الحمدللہ. سعودی عرب میں دوسری باہر بھی چل رہے ہیں، اور انڈیا میں بھی جو ہے بیت المال چل رہے ہیں. بہرحال بیت المال رکھنا چاہیے. ہر ایک مسجد کا یا ہر ایک گاؤں کا ایک بیت المال رہنا چاہیے، جس سے جو ہے اس گاؤں کے یا اس علاقے کے جو بھی یتیم ہیں، غریب ہیں، بیوہ ہیں، ان کی مدد ہونا. کیونکہ کتنے مسکین ایسے رہتے ہیں جن کو ضرورت رہتی ہے لیکن پوچھ سکتے نہیں منہ کھول کو، ان کی ضرورت ہے لیکن پوچھ سکتے نہیں. تو ایسے لوگوں کو چن کر ڈھونڈ کر ایسے لوگوں کی مدد کرنا چاہیے. ایسے لوگوں کو بیت المال کی طرف سے ان کو ماہانہ راشن ڈالنا، ان کو ماہانہ اتنا ان کو خرچے کے واسطے اتنے پیسے دینا. الحمدللہ جہاں ہو رہا ہے ہو رہا ہے، جہاں نہیں ہو رہا ہے اس کو لانے کی، نافذ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہم سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں باقی رکھ، قرآن حدیث پر اللہ باقی رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. جو لوگوں کی بھی سوالات ہے، آپ سوالات پوچھ سکتے ہیں، مردوں میں سے بھی، عورتوں میں سے بھی، یا عورتیں سوالات پوچھنا چاہیں تو کسی کو جو ہے سوالات لکھ کر بھیج بھی سکتے ہیں. انشاءاللہ ان کے سوالات کا جواب دیا جائے گا. کیونکہ عورتیں عصر کی یا صبح کے درس میں نہیں رہتے، اور اسی طرح عصر کی کتاب و توحید کی کلاس میں نہیں رہتے، تو لہذا توحید کے تعلق سے ہو، شرک کے تعلق سے ہو، یا دوسرے مسئلے مسائل کے تعلق سے ہو، سوال پوچھنا ہے تو آپ لکھ کر جو ہے بھیج سکتے ہیں. انشاءاللہ ان سوالوں کا تشفی بخش قرآن حدیث کی روشنی میں، دلیل کی روشنی میں جواب دیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. کل سحری کا آخری ٹائم 5:23 پر ہے، 5:23 کو. السلام علیکم.